بد نظری سے کیسے بچے؟ یہ مرض کس کس کا ہے؟ جی اچھا یہ بتائیں، میں اپنی بات بتاتا ہوں، مثال کے طور پر یوں سمجھ لیں، میں اپنے دونوں پیر سے معذور ہوں، میں اپنے دونوں پیر سے معذور ہوں، اور میں اپنی بہن کے ساتھ یا اپنی بیٹی کے ساتھ یا اپنی ماں کے ساتھ کہیں کھڑا ہوں، میں اپنے دونوں پیروں سے معذور، دونوں ہاتھوں سے معذور، اپنی ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ کوئی طاقتور انسان میرے سامنے میری بہن کو یا میری ماں کو یا میری بیٹی کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے، بتائیں گرچہ میں معذور ہوں، لڑنے کے لیے میرے پاس ہاتھ نہیں، پیر نہیں، تب بھی میں برداشت کر پاؤں گا؟ کتنا معذور انسان کیوں نہ وہ برداشت نہیں کر پائے گا، غیرت آئے گی۔ بالکل اسی طرح اللہ کی پیدا کی ہوئی بندی اللہ کی بندی ہے، وہ ہر کسی نہ کسی کی وہ ماں ہوگی، کسی نہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی نہ کسی کی بہن ہوگی، اور حدیث پاک کا ایک مضمون بھی ہے کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا گھرانہ ہے۔ اب کوئی اللہ کی پیدا کی ہوئی بندی کو اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے اللہ کی زمین پر کھڑے ہو کر اللہ کی بندی کو گندی نگاہوں سے، للچائی ہوئی نظروں سے، گندے خیالات میں لگ کر اگر کسی کو دیکھتا ہو، اللہ کو غیرت نہیں آتی ہوگی؟ ان باتوں کا استحضار کیا جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بد نظری، کسی نے کسی لڑکی کو دیکھ لیا، دل میں بات آئی، چلیں آج اس کے ساتھ ذرا نرم لہجے سے بات کرتے ہیں تاکہ تعلقات بڑھ جائیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دل میں اس کا خیال آنا اور اس خیال کو پورا کرنے کے لیے 1% کوئی کوشش کرنا، اس میں اتنی نحوست ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اشرف علی اگر لکھنا چاہے، اشرف علی کا قلم اس نحوست کو نہیں لکھ سکتا۔ حالانکہ ماضی قریب میں حضرت تھانوی جیسا کوئی قلم کار نہیں گزرا، کون سا ایسا فرق ہے جس پر حضرت تھانوی نے نہ لکھا ہو؟ لیکن یہ گناہ ایسا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں اتنی نحوست کہ اشرف علی کا قلم بھی اس گناہ کو نہیں لکھ سکتا، کہ اس گناہ میں کتنا شر، کتنی نحوست ہے، اس کا تصور کیا جائے۔ اور اسی طرح بد نظری کے لیے جو اسباب بنتے ہیں، ان اسباب سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ ماضی قریب میں مظاہر میں ایک شیخ الحدیث گزرے، حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، اکثر انہیں نام سنا ہوگا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد، خاص خلیفہ، اور اپنی زندگی میں انہوں نے کوئی 50 سال بخاری پڑھائے مظاہر میں۔ اندازہ لگائیں کیا مقام ہوگا، کیا مقام ہوگا۔ ایک مرتبہ ٹرین سے سفر کر رہے تھے، اچانک اپنی سیٹ سے اٹھے، چلے گئے۔ اب خادم انتظار میں 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ حضرت نہیں آئے، تو دل میں بات آئی کہ چلیں حضرت کو دیکھ کر آتے ہیں، کہاں ہیں۔ دیکھنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ حضرت ٹرین کے بیت الخلا کے پاس کھڑے ہیں، حالانکہ کتنی گندی بدبو ہوتی ہے، اور حضرت بڑے عجیب مزاج کے تھے، ان کا نکاح بھی نہیں ہوا، انہوں نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا۔ خادم نے کہا حضرت جائیں اپنی سیٹ پر بیٹھے۔ اب دیکھیں اللہ والے کیسے اپنے آپ کو اسباب سے بچاتے ہیں۔ کہنے لگے کہ وہ جو خاتون سامنے آ کر بیٹھی ہے نا، اس کا جب اسٹیشن آئے گا، جب وہ اتر جائے گی، تب جا کر میں اپنے سیٹ پر بیٹھوں گا، اس لیے کہ یونس کو اپنے آپ پر بھروسہ نہیں، کہیں بد نظری نہ ہو جائے۔ تو اسباب سے بچنے کی کوشش کی جائے، خود بخود گناہوں سے بچیں گے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے بارش برس رہی ہو،
اور کوئی برستی بارش میں کھڑا ہو جائے اور اس کے دل میں یہ چاہت ہو کہ میں تولیہ لے کر اپنے بدن کو پوچھوں، اور وہ تولیہ ہاتھ میں لے لے اور وہ برستی بارش سے نہ ہٹے، کیا ہوگا؟ وہ تولیہ جس میں پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت تھی، تر بدن کو سکھانے کی صلاحیت تھی، اسباب کو نہ چھوڑنے کی بنیاد پر وہ تولیہ بھی کچا ہو جائے گا۔ صحیح ہے نا؟ بالکل اسی طرح اسباب میں ہوتے ہوئے انسان نہیں بچ سکتا، تو اس سے بچنے کی کوشش کی جائے، کریں گے انشاءاللہ۔